بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ پچھلے 2 ہفتے سے جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ صفات المتقین، متقین کی علامات، متقین کی صفات اور ان کی خوبیاں. سورہ آل عمران کی چند آیات وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ آیات بار بار پڑھی گئی ہیں اور ہم نے بتایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کی کے برابر ہے، اس جنت کو حاصل وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. اب متقین کی 6 اعلیٰ درجے کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 4 کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. ایک ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں چاہے خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں
وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی طاقت بھر خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ دوسری خوبی ہے والقاظمین الغیظ، ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو وہ پی ڈالتے ہیں، غصہ استعمال نہیں کرتے۔ تیسری خوبی ہے والعافین عن الناس، ان کے ساتھ کسی نے اگر کبھی زیادتی کر دی تو بدلہ نہیں لیتے بلکہ ان کو معاف کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر عفو درگزر کا، اخلاق حسنہ میں عفو درگزر کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں کیا ہے۔ چوتھی خوبی جو بیان کی گئی، جو گزر چکی ہے، وہ یہ کہ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور احسان کرنا۔ آج کے درس میں بقیہ دو خوبیاں جو ہے ان کا تذکرہ ہوگا۔ ایک خوبی یہ ہے توبہ استغفار کرنا، متقین کی، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کی بڑی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ، یا یوں کہیں پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ہی کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور آخری اور چھٹی خوبی جو ہے وہ برائیوں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ استغفار، توبہ استغفار کرنا اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا، یہی دونوں خوبیاں ہیں جن پر آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم تمام کے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔ یہ خوبیاں پیدا ہوئی تو ہم متقین میں شامل ہوئے، اور متقین میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ جنت ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اپنے خطا، اپنے گناہ، اپنے قصور کا، اپنے خطا، اپنے قصور، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگنا۔ کس سے مانگنا؟ اپنے رب سے۔ کیوں؟ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رونا، گڑگڑانا، اللہ رب العالمین سے اپیل کرنا کہ اللہ تعالی ہماری لغزشوں، ہمارے خطاؤں، ہمارے گناہوں برائیوں سے کو معاف کر دے، اسی چیز کا نام ہے اصل میں استغفار، بشرطے کی دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مانگی جائے۔ توبہ کی بڑی خوبی ہے اور شیطان کو تباہ کر دینے والی سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ جن سے بے حیائی، برائی ہو جاتی ہے لیکن یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی یاد آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس گناہ کی سزا، گناہ پر اللہ تعالی کا عذاب، عذاب قبر، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کا معاملہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ ہمارے بندے جو ہیں متقین، ان سے شیطان گناہ اور برائی تو کروا دیتا ہے، لیکن میرے گنہگار بندے جب ہم کو یاد کرتے ہیں، میرا عذاب انہیں یاد آتا ہے، فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور میں ان کے توبہ استغفار، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بکا ابلیس، ابلیس کم وقت رونے لگا، ہائے افسوس، اب تو ہماری ساری محنت رائے گا اور برباد ہو جاتی ہے۔ ابلیس اس لیے رو رہا ہے
کہ ہم آدم کی اولاد کو گناہ کرا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کر کے اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کا مستحق بنا دے۔ نیک لوگوں کا طریقہ ہمیشہ توبہ استغفار۔ خود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں استغفار کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کر ڈالتا ہوں۔ اور اگر صحیح مسلم کی حدیث سنا دوں تو اور بڑی بات واضح ہو جائے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنْ اے لوگوں إِنَّهُ لَيُغَانُ وَلَا قَلْبِي، میرے دل پر بھی غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا فرمان، اے لوگوں تھوڑی سے غفلت ہوئی تو لَيُغَانُ وَلَا قَلْبِي، ہمارے دل پر فوراً پردہ پڑنے لگتا ہے، کائی جمنے لگتی۔ اللہ اکبر، غفلت کی کائی۔ نبی علیہ السلام آپ فرماتے فوراً ہمارے دل پر پردہ، غفلت کا پردہ چھانے لگتا ہے۔ تو میں خوب کثرت سے استغفار کرتا ہوں، تم لوگ بھی استغفار کثرت سے کرتے رہو۔ یعنی دلوں پر غفلت کا جو پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ توبہ استغفار۔ جب نبی علیہ السلام فرماتے میرے دل پر غفلت کا پردہ پڑتا ہے تو میں توبہ استغفار کثرت سے کرتا ہوں، 70 مرتبہ میں استغفار کر ڈالتا ہوں۔ تو ہم کو اور آپ کو تو بہت ہی کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہمیشہ نیک لوگوں کا طریقہ ہم نے بتایا کیا تھا؟ توبہ۔ اور خاص طور سے متقین کا تو بڑا خاص طور سے اللہ نے متقین کا نام لیا ہے، اللہ نے متقین کا تذکرہ کیا ہے کہ متقین کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی کیا ہے؟ استغفار۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، سورہ آل عمران کی آیت جس کے تذکرہ جس پر بیان ہو رہا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ متقین کون ہیں؟ کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر، اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب ایک منظر کھینچا ہے اہل جنت متقین کا۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اے لوگوں یقیناً متقین قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور جنت بھی کہتے ہیں جس میں چشمے اور نہریں بہتی ہوں گی، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب انہیں جو کچھ دیتا ہوگا اس کو وہ لیتے، یعنی انعام لیتے ہوں گے۔ اتنا اعلی مقام متقین کو کیوں ملا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے، احسان کرنے والے تھے، اور ان کی بڑی خوبی کیا تھی؟ وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سحر کا وقت ہوا اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ متقین کی خوبی ہے رات کے آخری پہر میں استغفار کرنا۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں جہاں متقین اور اہل تقوی کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب نے فرمایا المنفقین والمستغفرین بالاسحار
بڑا کمال ان کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ الصابرین والصادقین، صبر کرتے ہیں، سچائی سے کام لیتے ہیں، والمنفقین، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت، رات کا وقت جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ استغفار کرتے ہیں۔ سورۃ فرقان کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، وہیں رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اکبر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ دیکھا آپ نے، یہ عباد الرحمن ہیں، ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات صرف سونے میں نہیں گزر جاتی، اور آج تو سونے میں بھی نہیں گزرتی، ٹی وی کے ساتھ گزر جاتی ہے رات ان کی یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے محبوب بندے وہ ہیں جن کی رات رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں گزرتی ہے، یعنی عبادت میں گزر جاتی ہے۔ اور کیا کام ہے ان کا رات کو؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو کہتے ہیں الہ العالمین اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، بخش دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھ کو بچا لے، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ ان نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی رغبت دلائی، قرآن پاک کی اور آیات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متقین کی خوبی اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ہمیشہ استغفار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں نے پیش کی جس میں رات کے وقت، رات میں خاص طور سے سحر کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر، علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی، زیر گردوں گر کوئی میری سنے، زیر گردوں نہ لے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کی تاروں میں اپنا راز ادا پیدا کرو۔ بڑا کمال ہے جس انسان نے رات کے آخری پہر میں ہاتھ اٹھایا، رو رہا ہو، توبہ استغفار کر رہا ہو، اور کرامن کاتمین جس کے آنسو کو نوٹ کر کے رب العالمین کے پاس پہنچا دیں۔ ساری دنیا سوئی ہو اور ایک بندہ یا ایک بندی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین کے سامنے آنسو بہا رہا ہو۔ زیر گردوں نہ لے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کی تاروں میں اپنا راز ادا پیدا کرے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل، امام ابو یعلا، یہ میرے بھائی توبہ استغفار کرنا، چاہے آپ کو اپنے گناہ یاد ہو یا نہ ہو، گناہ تو آپ سے معلوم، آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ نہیں پتا کہ عبادتوں میں کتنی کوتاہی ہو گئی ہے۔ سب کو چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز میں دل کتنی مرتبہ باہر چلا جاتا ہے، وہ ایک معمولی گناہ ہے۔ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اتنے ہم بے باک کی رب کے سامنے کھڑے ہیں، جب بھی ہمارا دل ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا دل ہمارے رب سے دور، اپنے کاروبار میں برزباں تسبیح در دل گاؤ کر، ای چنی تسبیح کے دارت اثر، کون سا نماز ہماری ہو رہی ہے؟ اسی لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نماز تو پڑھ لیے، جتنی کوتاہیاں نماز میں ہوئی ہوں سب سے کی مغفرت آپ سے مانگتے ہیں۔ توبہ استغفار۔
رسول اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بتا رہا تھا. امام احمد بن حنبل، امام ابو یعلا، امام حاکم، امام بہقی رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں یہ استغفار بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی مرضی ہے. اگر وہ مغفرت کا وعدہ نہ کرے تو کوئی زبردستی اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا. کوئی دنیا والوں کا دنیاوی بادشاہ نہیں ہے پبلک روڈ پر آ جائے اور کرسی کھیلے بیچارے کو ملک میں رہنا بھی نصیب نہ ہو، نہ مرنا نہ ہو، نہ جینا نصیب ہو. رب العالمین کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. اس نے آپ کے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو اس کا بہت بڑا احسان ہے. وہ شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے اس کی کہ اس نے ہم پر رحم کیا. اور کتنا بڑا رحم ذرا اس حدیث سے سنو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکالا، دھتکار دیا، تو ابلیس نے کہا یا ربی وعزتک لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. اے اللہ آپ اچھی طرح سے سن لیں، یہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، آدم کی وجہ سے مجھے دھتکارا جا رہا ہے، تو وعزتی کا اللہ آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں میں آپ کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں. اللہ اکبر. ابلیس ہے لیکن قسم کس کی کھاتا ہے؟ ہاں، شیطان بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتا. بس ہمارے بر صغیر کا مسلمان کبھی اپنے محبوب کی قسم، بے بدبخت ذرا دیکھا آپ نے، رزق کی قسم، اولاد کی، اور سب سے بڑی قسم جس کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتا، پیر کی قسم. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ پیر کی جھوٹی قسم کھائے گے تو بیڑا غرق کر دے گا، نہیں چھوڑے گا. ابلیس بھی کسی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتا. کس کی قسم کھاتا ہے دوستو؟ اللہ کی. قال ابلیس یا ربی وعزتک لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. اے رب العالمین آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں، سنا دے رہے ہیں، آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آدم جس کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے رادہ درگاہ ہم کو کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کی قسم جب تک آدم کی اولاد کے جسم میں جان رہے گی تب تک ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. یعنی بسترے مرگ پر بھی اس کو چھوڑیں گے نہیں. رب العالمین کی مہربانی دیکھیں. رب العالمین فرمائے یا ابلیس وعزتی وجلالی، جب تک میرے بندوں کے جسم میں جان رہے گی تب تک تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا، تو میرا بھی فیصلہ سن لے اپنے بندوں کے معاملے میں. وعزتی وجلالی، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، وجلالی، اور اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، لا ازال اغفر مستغفرونی، جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا. اتنا سننا تھا کہ ابلیس مایوس ہو گیا. یہ حدیث احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ابو یعلا، حاکم اور اس کے ساتھ ساتھ بہقی کی ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس پر بھی اگر ہم مسلمان استغفار نہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، یہ بڑی بدبختی ہے. رب العالمین دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. توبہ 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 کئی بار گزر چکا ہے.
توبہ کے دو معنی بتائے گئے ہیں. ایک تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے دعا، جس کو ہم کہتے ہیں خوش، ہمیشہ خوش رکھے، سدا بہار رہے، ایک معنی تو یہ توبہ کا. اور توبہ کا دوسرا معنی ہے اللہ اکبر، کہ جنت کا ایک درخت ہے، جنت کا ایک درخت ہے، اور اس جنت کا درخت، اس کی ایک شاخ ہر جنتی کے جنت میں ہوگی. اور جنتی جب کہیں جانا چاہے گا تو فوراً وہ شاخ آئے گی، اس پر بہترین قسم کے جنتی لباس ہوں گے. فرشتہ کہے گا آپ فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، یہ لباس اتار دیں، یہ نیا لباس تیار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مستحق بنائے. طوبی لہم وحسن مآب قرآن پاک کے اندر ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے دعا دے رہے ہیں، طوبی جنت کی دعا دے رہے ہیں، ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے رہے ہیں. دونوں ہو سکتا ہے. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ابن ماجہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا توبہ ہو میرے ان امتیوں کے لیے جن کے نام اعمال میں خوب کثرت سے استغفار کرنا لکھا گیا ہو. کرامن کاتبین آپ حضرات جانتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ انسان بات کرتا ہے وہ ساری چیزیں لکھ لی جاتی ہیں. تو طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. آپ نے بڑی تعریف کی اور بڑی دعائیں دی. دوسرے لفظ میں کہو اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار کرنا لکھا گیا ہو. تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. اس حدیث میں کثرت استغفار کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور استغفار کرنے والے کے مقام اور مرتبے کو بلند بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا الاستغفار او کما قال علیہ السلام. یہ طبرانی کی حدیث ہے جو بسند حسن منقول ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان تسرہ صحیفتہ، جو انسان چاہتا ہے کہ جب قیامت کے دن نام اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں تو نام اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے. یہ بڑا خطرناک موقع ہوگا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بیان فرمایا کہ عائشہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہم لوگوں کو نہیں پوچھیں گے، آپ تو رسول ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ 3 مرحلے 3 مقام ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ میں بھی تم لوگوں کو نہیں پوچھ سکتا. ہر آدمی اپنے اپنے معاملے مشکل میں پھنسا ہوگا. ان 3 مقامات میں سے ایک مقام کون ہے؟ حین تطیر الصحف، جس وقت نام اعمال تقسیم کیا جائے. اگر نام اعمال کسی کا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے تو عائشہ میں بھی آ کے نہیں کہہ سکتا اللہ اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ میں. نہیں، یہ ایسا مرحلہ ہے کہ عائشہ میں بھی تم لوگوں کو نہیں تمہارے کام آ سکتا.
پھر جب نام اعمال تقسیم کر دیا گیا پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، جن لوگوں کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ دیکھ لیے پڑھ لیے، تب تو کیا بھائی تمہیں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا، بہت خوش ہوگا، نام اعمال لے گا، پا جائے گا کہ جنت میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہی خوشی نصیب کرے حشر کے میدان میں۔ اب وہ نام اعمال کو لے کر کے اچھلے گا، کودے گا، دوڑے گا پورے حشر کے میدان میں، بات رہے ہاں او مقرؤ کتابیہ، ارے میاں میرے نام اعمال کو پڑھو، اللہ اکبر۔ وہ جنت میں جانا بھول گئے مارے خوشی کے، اب حشر کے میدان میں بھاگ بھاگ کر کے دوڑ دوڑ کر کے مارے خوشی سے اپنا نام اعمال، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے میاں ذرا میرے نام اعمال کو پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ کیا لکھا ہے لیکن لوگوں کو پڑھوا رہا ہے، اتنا خوش ہو جائے گا۔ آخر کار اللہ فرمائیں گے میاں باہر ہی کب تک دکھلاتے رہو گے، جنت میں جاؤ۔ اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ارے حشر کے میدان میں کب تک بھاگتے اور دوڑتے رہو گے؟ کھاؤ پیو مست رہو، کھاؤ پیو اور جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے اندر جو تم نے نیک اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشی کا مقام ہے۔ اور جس شخص کا نام اعمال بائیں ہاتھ دیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ تو روئے گا اور پریشان ہوگا اور چلائے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کی ہمیں نام اعمال ملا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب تک نہیں ملا تھا حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کا تو موقع تھا، اب تو مل جانے کے بعد سیدھے جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش کی مجھے پتا ہی نہ چلتا کہ میرے نام اعمال میں کیا لکھا ہے، میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یہ چیخے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی موت آ جاتی، ما اغنا انی مالیہ، آج تو میرا کوئی مال مجھے کام نہیں آ رہا ہے۔ ہلاک انی سلطانیہ، ہماری ساری قوت طاقت اولاد فورس فوج جتنی تھی سب غائب نظر ہے، آج تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ وہ حشر کے میدان میں چیخ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس بدبخت کو جو شور مچا رہا ہے حشر کے میدان میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس بدبخت کو پکڑو اور جکڑو اور 70 گز لمبی زنجیر میں لپیٹ کر کے جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈھکیل دو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے موقع پر من احب ان تسرہ صحیفتہ، جو انسان چاہتا ہے کہ حشر کے موقع حشر کے میدان میں نام اعمال پا کر کے اس کا دل خوش ہو جائے تو اس کا ایک راستہ ہے فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، تو خوب کثرت سے استغفار کرے۔ وہ جس کے نام اعمال میں جتنا زیادہ استغفار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خوشی نصیب ہوگی۔ توبہ استغفار یہ بہترین ایک قسم کی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، اللہ اکبر، ہر عذاب سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے۔ توبہ جب تک ہم کرتے رہیں گے
تب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت خیر و برکت سے ہم نوازے جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل اللہ علی امانین لامتی، اے لوگوں میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں امن و امان کی، عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی دو چیزیں میری امت کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ میری امت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کب تک محفوظ رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے امت کے عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی دو چیزیں میری امت کو عطا کی ہے، ایک میرا وجود ہے اور دوسرا پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ، ایک تو میرا وجود ہے اور لیکن میں ہمیشہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، امت کے کیا بھائی، میں ہمیشہ امت کے درمیان، زور سے بولو بھائی، کیا ہاں لاہور کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ، جب میں چلا گیا، میری موت آئی، ہم چلے گئے، تو اب عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ذریعہ رہے گا۔ پتہ یہ چل گیا، اگر یہی عقیدہ ہوتا کہ اللہ رسول جہاں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں، چاروں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اللہ رسول کے فرمانے کا یہ مطلب کیا نکلے کہ جب میں چلا جاؤں تو صرف ایک باقی رہے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے ہندو پاک میں کبھی عید میلاد کی تقریر ہوتی ہے تو ایک کرسی رکھی جاتی ہے، مولوی صاحب گلے پھاڑ کے تقریر کرتے ہیں گھنٹے 3 گھنٹے صبح تک، اور ایک بازو میں ایک کرسی اور رکھی، اس پر لال کلر کی اور باقاعدہ سجا کر کے، کیوں اس پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا؟ کیوں اس پر حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب تقریر ختم ہونے کی بات آئے، آ گئے اٹھو، اب اسی میں کسی نے کہا کدھر سے آئے تو اس پر جوتے برسنے رکھتے، اس کی بخشش نہیں ہے، مارو کہاں جا گیا یہ ہماری مجلس کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اللہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے لوگوں انزل اللہ علی امانین لامتی، میری امت کو عذاب الہی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، عطا کی ہیں، ایک تو امت کے درمیان میرا وجود ہے اور دوسرا توبہ استغفار ہے۔ فَإِذَا مَضَيْتُ، میں تو چلا جاؤں گا چھوڑ کر کے سب ایک دن، پھر ایک ہی چیز باقی رہ جائے گی عذاب الہی سے بچنے کی، وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے امت پر کیسے عذاب نازل کروں جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں؟ تو جب تک میں موجود ہوں تب تک میری امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ دو سبب ہیں عذاب سے محفوظ رہنے کا، ایک میرا وجود ہے اور دوسرا تو امت کے استغفار۔ پھر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے عذاب دے جبکہ ان کے درمیان کچھ لوگ توبہ استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ آج پر میں چلا جاؤں گا صرف استغفار باقی رہ جائے گا، اور استغفار بھی کرنا چھوڑ دے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایک حدیث پر محدثین کا کچھ کلام ہے سند کے اعتبار سے، لیکن مرفوعاً اس حدیث پر کلام ہے
لیکن حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے۔ اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ سند کے اعتبار سے تو حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا معنی اور موضوع جو ہے، مطلب جو ہے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ویسے اور ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے ہندو پاک کی درگاہیں سمجھی جاتی ہے، یقیناً یہی ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے پاکستان سے، یہاں 1 مہینہ رہے، گھومے ٹہلے، اس مسجد میں جاتے ہیں تو ادھر گھر دیکھتے ہیں، ادھر واقعہ بتایا ان کے بیٹے نے کہا دیکھے ہم لوگ کیسے عقیدہ لے کر کے آتے ہیں، بیٹا بتا رہا ہے یہاں گئے وہاں گئے یہاں گئے، کہا چاروں چکر لگا ڈالے، گھوم ڈالے، سب کچھ، مسجد میں جائیں تو یہاں وہاں، کہا ان کو رولا گھمانے کے لیے لے گیا، وہاں بھی کچھ۔ ایک دن کہیں گے کہ یہ ملک کیسے ابھی تک بچا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے 1 مہینوں رہے، میں نے ابھی تک یہاں درگاہ شریف نہیں دیکھی۔ وہ بیچارہ یہی سوچ رہا ہے اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اللہ رسول فرماتے توبہ استغفار یہ عذاب الہی سے محفوظ رہنے والا ہے، اور ہم شرک کے اڈوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عذاب الہی رکا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے۔ یہ حدیث قرآن پاک سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کو یاد رکھو، اور اس حدیث کو کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عذاب الہی سے محفوظ رہنے کے لیے 2 سبب بتائے ہیں، ایک میرا وجود ہے اور دوسرا امت کے گنہگاروں کا توبہ استغفار ہے۔ لیکن فائدہ مزئی تو میں چلا جاؤں گا، آخر میں صرف ایک چیز باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل، یہ بھی یاد رکھو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی مسند کے اندر الاسود ابن السریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ عز وجل۔ یہ حدیث یاد رکھ لو، عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا آپ نے ارشاد فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ عز وجل۔ اے لوگو، اللہ کا بندہ عذاب الہی سے اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک وہ استغفار کرتا رہے۔ اگر استغفار کرنا چھوڑ دیا تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گنہگار نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے فضالہ ابن عبید کی۔ اور ایک چیز اور بتا دیں استغفار کے بارے میں۔ استغفار نبی علیہ السلام جو پڑھتے تھے کیا تھا؟ استغفر اللہ۔ کیا گناہ؟ استغفار کا مطلب ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے استغفار ہونا چاہیے، اور آپ جہاں رہتے ہیں وہیں سے کر لیں۔ ادھر اچھی طرح سمجھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، ابو ہریرہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بها فی صلاتی، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیں جو ہم نماز کے اندر، کہا میرے بھائی یہ لفظ یاد رکھنا بھول جاؤ گے، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بها فی صلاتی،
مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو نماز میں ہم اس دعا کو مانگا کریں، دعا پڑھا کریں۔ اور فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اگر تم نماز کے اندر کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہو، کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو، تو نماز میں سلام پھیرنے کے پہلے پہلے اس دعا کو پڑھنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتک من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، ایک اس کی دعا ہے، سکھلانے والے رسول اللہ ہیں اور دعا مانگنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ابو بکر آپ کا یہ گنہگار بندہ، اس نے بہت گناہ اپنے اوپر کر ڈالے ہیں، اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ صدیق اکبر کو دعا سکھلائی جا رہی ہے، لیکن ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ابو بکر آپ کے علاوہ کس سے توبہ استغفار کرے؟ کیوں؟ اے رب آپ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، فغفر لی، مجھے معاف کر۔ سید الاستغفار یاد ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، آگے صنعت ابو لک بنعمتی، آگے فاغفر لی۔ اتنی تمہید مار دی گئی، کس لیے؟ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، کیوں آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور ایک حدیث سنا دیں، یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل، طبرانی، حاکم وغیرہ کی ہے۔ حدیث کے راوی ہے الاسود ابن السری رضی اللہ تعالی عنہ، الاسود بن سری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس کو یاد رکھیے گا بطور حجت و دلیل کے۔ ابھی تو میں نے سنا کہ اللہ رسول نے ہمیشہ صحابہ کرام کو کیا تعلیم دی؟ گناہوں کی مغفرت صرف اللہ کرتا ہے، اس لیے استغفر اللہ کہو، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب آؤ، ایک قیدی پکڑ کے لایا گیا، اللہ رسول نے فرمایا اس کو باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، بنا رہتا تھا، ایک دن مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ رسول اس کو مسجد میں اسی لیے رکھتے تھے تاکہ نماز کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی تعلیمات اور خلاق کردار کو دیکھ کر کے متاثر ہو، میرا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک دن کہہ رہا ہے اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی اللہ اکبر۔ یہ ہے توحید میرے بھائی۔ اے اللہ مجھ سے جتنا گناہ ہوا ہے صرف آپ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ آپ کے نبی رسول ضرور ہیں لیکن یہ گناہوں کی معاف نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی طرف نہیں رجوع کروں گا۔ پھر سنو کہتا کیا ہے؟ اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد۔ اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں کو آپ کی طرف لے کے رجوع ہوتا ہوں، مغفرت بخشش کرنے والے آپ ہیں۔ ولا اتوب الی محمد، اپنے کسی گناہ کی مغفرت محمد سے نہیں چاہوں گا۔ کیوں؟ گناہ آپ کو معاف کرنے کے اختیار آپ کو ہیں، یہ پیغام پہنچانے والے ہیں، لیکن گناہوں کی مغفرت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز لوگ ہوتے تو کیا کہتے تھے بھائی، تو سیدھا کہتے وہابی ہے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ شاباش، اے لوگوں آزاد کر دو، ارے پر حق لأہلہ، اے حق والے کو حق دے دیا۔ یعنی واقعی توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی اور مغفرت یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب عیسائی جو ہیں اپنے گناہوں کو اتوار کے دن کہاں لے کے حاضر ہوتے ہیں؟ پیسہ بھی دے، کٹگھرے میں کھڑے بھی ہو اور وہ جوتے بھی کھائیں۔ یہودی سنیچر کو
اور مسلمان جمعے جمعے کیا کہا جاتا ہے مسلمان. اب کبھی ذرا غور کرنا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، ابھی بتا رہا ہوں پچھلے اس سال کے شروع میں فروری کا واقعہ، دلی میں اسے گزر رہا تھا تو بہت سارے ساتھی سے کہنے کے لیے دیکھیں یہ محلہ مسلمانوں کا ہے لیکن یہاں اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں سب ویران رہی تھی. میں نے کہا کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں سب کو معلوم ہے، کہا کہ یہ گناہ اب دنیا کو کوئی گناہ برائی نہیں جو یہ نہ کرتے ہوں سب کچھ کرتے ہیں، سود یہ لیں، رشوت یہ کریں، سب کچھ، نماز نہ پڑھیں. تو میں نے کہا کہ پھر آخر کیوں؟ کہیں گے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نظام الدین اولیاء پر ہر مہینے میں ایک دیگ بریانی پکا کر کے بھیج دیں، اب ان کا کام ہے پورے مہینے بھر کا گناہ معاف کرانا. ہمارے ہاں گناہوں کی ان کے ہاں چرچ میں ہو اور گرجا میں ہو اور ہم مسلمانوں کے گناہ درگاہ پر معاف کیے جائیں. پھر یہ کہیں گے وہاں جانے کے بعد ان کے ذریعے ہماری مغفرت ہوتی ہے. میرے بھائی اس حدیث کو ذرا سنو، اللہ رسول نے یہ بھی نہیں کہا ارے میاں تم کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ معاف کروا دیں، نہیں. جیسے کہا اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع نہیں، محمد کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ رسول نے اس کی بڑی تعریف کی، کیوں؟ اس نے عین عقیدے توحید کو برقرار رکھا. ہاں نبی علیہ السلام کو جب تک بقید حیات تھے صحابہ کرام آتے اللہ رسول آپ دعا کر دیں، معاف کر دیں، زندوں کے ساتھ دعا منگوانا. آپ کسی بھی نیک انسان، صالح انسان جو دیندار ہو آپ اس سے دعا کروائیں. اسلام میں اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ وہاں جا کے کھڑے ہو جانا. اب یہاں اتنی مقدس جگہ آ گئے ہیں، اللہ اس کی برکت سے گناہ کو ضرور معاف کر دے گا. یہ اصل میں بات اس پر ہو رہی ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں، غیر اسلامی عقیدہ ہے. بہرحال یہ تو تھا پانچویں خوبی تھی، کیا؟ گناہوں سے استغفار کرنا. استغفار اتنی بڑی عبادت کیوں ہے میرے بھائی؟ کبھی سوچا اتنی بڑی عبادت کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے، کیوں؟ اصل میں میرے بھائی ایک انسان کو اگر احساس ہو کہ ہم اگر گناہوں کو لے کر قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے تب ہمارا کیا حشر ہوگا. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جیسے پہلے گنہگاروں کو ہلاک کیا ویسے تم کو بھی ہلاک کریں گے. ایک آدمی کو گناہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت، حشر کے میدان، جہنم کی آگ، عذاب قبر، یہ ساری چیزوں کا اگر ڈر ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کرے اور سوچے اگر یہ گناہ اتنے گناہ لے کے رب العالمین کے پاس پہنچے تب ہمارا کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر اپنے گناہوں پر پیدا ہو جائے، اللہ کی وعید، اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر یاد آ جائے، اس وقت انسان اگر یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین ابھی توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھے ہیں. اب ذرا سوچے مومن اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے جس قدر عاجزی، انکساری، تواضع، رونا گڑگڑانا اللہ تعالیٰ کی طرف کرے گا، شاید نماز میں کبھی اتنا خشوع نہ پیدا ہو رہا. انسان اپنا قصور کسی بڑے آدمی سے معاف کرانے لگتا ہے، پھر ذرا دیکھو کیا حالت ہوتی. انسان کی عاجزی، انسان کا گڑگڑانا، انسان کی تواضع، انسان اپنے آپ کو کتنا چھوٹا، بلکہ بسا اوقات ایک انسان اپنے جرم کو معاف کرانے کے لیے سامنے والے کے قدموں پر بھی گر جاتا. تواضع، انکساری کا بہت بڑا مظہر کیا ہے؟ توبہ، استغفار. اسی لیے
استغفار کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. ممکن ہے نماز پڑھتے وقت دل ادھر ادھر ہو جائے، لیکن اپنے قصور کو لے کر کے جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے روئے گا تو شاید اس کا دل سوائے رب کے اور کسی طرف اس کا دل نہیں جا سکتا. اس لیے بہت بڑی عبادت ہے، اور غیر اللہ سے عمل کرنا توحید کے منافی ہے. آخری خوبی جو ہے بڑی اہم، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. جس چیز کو گناہ جانتے ہیں اس گناہ کو پر وہ کبھی اڑے نہیں رہتے. ہاں علم نہ ہو ایک عرصے تک اس کو جائز سمجھے گا، کیوں اس کو علم ہی نہیں تھا کہ گناہ ہے. لیکن جس چیز کو برا سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ناجائز و حرام ہے، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے. اصرار کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جس کی دل میں گنہگاروں کا بھیانک انجام نہ ہو. جو انسان جری اور بے بات ہوگا وہی اصل میں گناہوں پر اصرار کرتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں جس میں نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر سچا مومن ہے تو اس سے چھوٹا سا مچھر کے مکھی کے پر کے برابر اگر گناہ ہو جائے تو مومن اتنا پریشان اور خوف زدہ ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے. سیریز بنا پر کہ مکھی کے پر کے برابر اس سے رب کی نافرمانی ہو سکتا ہے. یہی چھوٹی سی نافرمانی رب کو بہت ناگوار گزر جائے. پھر کون کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹا گناہ ہے معاف کرے. اور اگر ایمان میں خامی ہو، منافق ہو، تو پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو اس سے اپنے گناہ پر اتنا بھی ڈر نہیں پیدا ہوتا جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے کے بعد اس کو بے چینی ہوتی ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. ہمارے بھائی دیکھے ہوں گے محلے کے اندر بوڑھا ہو گیا لیکن آج تک نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو گڑ چھوڑنے کا احساس اس کے دل میں پیدا نہیں. کیسے کہا جائے کہ ہاں اتنی بڑی جنت عطا کرے گا جتنی ساتوں زمین اور آسمان. اللہ اکبر. زندگی گزر گئی گناہ کرتے ہوئے، سود کھا کر کے بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی تک اسے احساس نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحموا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحموا ترحموا. تم اللہ کے مخلوق پر رحم کرو تو اللہ تمہارے اوپر تم پر رحم کیا جائے گا. اغفروا یغفر اللہ لکم. اگر تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. ویل لاکماع القول. ان لوگوں کے لیے بربادی ہو جو سنتے ہیں اور کچھ اثر قبول نہیں کرتے، دامن جھاڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں. ویل للمصرین الذین یصرون. اور جہنم ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جانتے ہیں کہ گناہ ہے لیکن اس گناہ پر وہ اڑے رہتے ہیں. گناہ پر مومن متقی جو ہوتا ہے وہ گناہوں پر اڑا نہیں رہتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو پر ذرا غور کریں جس کو امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان ایک مومن جب ایک گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ.
اگر فوراً اس کو احساس ہو گیا گناہ کا، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو ثقل قلب، اس کے دل کو اللہ نے صاف کر دیا، یعنی وہ کالا نقطہ ختم کر دیا گیا۔ فَإِن زَادَ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر آدمی گناہ کیا اور گناہ سے توبہ استغفار نہ کیا، اسے گناہ کا احساس نہ ہوا، پھر دوبارہ اس نے گناہ کیا، تو زادت، اس کالے نقطے کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا گناہ کیا، کالے نقطے کو اور بڑھایا، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے وہ کالا نقطہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آج فرمایا فذلک الران الذی، یہی وہ سنگ ہے دل کا، یہی وہ دل پر اللہ کا عذاب ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری بڑا خطرناک یہ بھی گناہ ہے کہ ہم برائیوں پر برائیاں کرتے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور کبھی گناہ کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ 6 خوبیاں جو متقین کی ہم نے بیان کی ہیں، ہم تمام